أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصي نعماه العدون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالسحور ميدان أرضه الصلاة والسلام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشقات الضياء ومنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بطيبة على بها ذكره بهجة الكافية وموجة الشافية أرسله بدين المشهور والعلم الماسور والنور الساطع والضياء اللامع سيدنا الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه قسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صلوات عظمت آل محمد بن محترم سامعین کرام، حضرت رانا سید الشہداء ماتمداران بزرگ کربلا، عشرائے مجالس کی آج کی 8ویں مجلس ہے جس کو میں خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. جو گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں کل ہدیہ سماعت کیے تھے یقیناً وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گے. ہمارے اس عشرے کا عنوان ہے، موضوع ہے، ٹاپک ہے قرآن اور اہل بیت. آپ اسی کے تحت مجلس سماعت فرما رہے ہیں اور ایک طالب علم کی کچبج بیانی کو شرف سماعت عطا کر کے حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی، سورہ واقعہ کی جو آیات آپ کی خدمت عالیہ میں روزانہ تلاوت ہو رہی ہے، جس میں کائنات کا پروردگار تمام عالم انسانیت کے اذہان کو ایک مرکز فکر کی طرف متوجہ کر کے متنبع کر کے ارشاد فرما رہا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ میں کیوں قسم نہ کھاؤں اس دروازے کی، اس ڈیوڑی کی جس پہ ستارہ اترا. وَإِنَّهُ قَسَمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَظِيمٌ. انسانوں اگر تم جان لو، اگر تم سمجھ لو تو یہ قسم بہت عظیم ہے. اور پھر تعارف کرایا قرآن مجید کا. بے شک یہ قرآن کریم ہے، کرامتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، بلندیوں والا ہے. لیکن ہے کہاں؟ فی کتاب مکنون، یہ ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر محفوظ ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اور جو چھپی ہوئی کتاب کے اندر یہ قرآن مجید موجود ہے اسے کوئی چھو نہیں سکتا، اس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو اللہ نے ہر طریقے سے مطہر قرار دیا ہے. یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، خالق کا کلام ہے، پروردگار کا میسج ہے. سب اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، خالق کا کلام مانتے ہیں. عزیزان گرامی، عظمت اہل بیت کیا ہے، عظمت قرآن کیا ہے؟ سنیے گا. سورہ زلزال، اس میں اللہ نے
جو ارشاد فرمایا ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. توجہ ہے، یعنی وہ زمانہ یاد کرو، وہ وقت یاد کرو، وہ ساتھ یاد کرو، وہ گھڑی یاد کرو. کون سی گھڑی؟ جب زمین کو زلزلے آئیں گے، زمین ہلے گی، زمین کو سکون نہیں ہوگا. توجہ ہے، اور زمین اپنے اندر سے تمام اوزان نکال کر، تمام اشیاء نکال کر، تمام چیزیں نکال کر پھاڑ پھینک دے گی. توجہ ہے، زمین کو سکون نہیں ہوگا، زمین ہل نہیں ہوگی، زلزلہ زمین کو آئے گا. پھر کیا ہوگا؟ جب زمین کو سکون نہیں ہوگا، ایک انسان آئے گا، وہ مٹی کو اٹھائے گا. توجہ ہے، اور اٹھانے کے بعد زمین کو ڈانٹے گا اور ڈانٹ کر کہے گا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ توجہ ہے، کیوں ہل رہی ہے، کیوں تجھے زلزلے آ رہے، بات کیا ہے؟ بہت توجہ چاہوں گا. تو کائنات میں آپ سنیے گا، اس سورہ میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے مولا کائنات کا. وہ انسان کون ہے، وہ شخصیت کون ہے جو زمین کو ڈانٹے گا؟ تو علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، وہ انسان علی ابن ابی طالب ہے. بس اللہ بھیجے محمد والے محمد پر باواز بلند. توجہ ہے، وقال الانسان ما لها، زمین کو ڈانٹے گا، ڈپٹے گا، خاموش ہو جا، تجھے سکون کیوں نہیں ہے؟ آپ بہت توجہ چاہوں گا، منزل دیکھیے گا. دیکھیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ زمین کو ڈانٹے. دیکھیے عظمت مولا کائنات کیا ہے. توجہ ہے بھائی، ہمارا موضوع ہے قرآن اور اہل بیت. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے تمام نبیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ زمین کو ڈانٹے. اس لیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے تمام انبیاء کو زمین سے پیدا کیا ہے. آدم زمین سے پیدا ہوئے، نوح زمین سے پیدا ہوئے، موسیٰ زمین سے پیدا ہوئے، عیسیٰ زمین سے پیدا ہوئے، داؤد زمین سے پیدا ہوئے، سلیمان زمین سے پیدا ہوئے، لمد زمین سے پیدا ہوئے، یرد زمین سے پیدا ہوئے، غاشے زمین سے پیدا ہوئے. تمام انبیاء زمین سے پیدا ہوئے. توجہ ہے، تمام انبیاء کیا ہوئے؟ زمین کے بیٹے. ارے نہیں غور فرمایا بھائی، زمین کے بیٹے ہوئے. آدم کون؟ زمین کے بیٹے. نوح کون؟ زمین کے بیٹے. موسیٰ کون؟ زمین کے بیٹے. عیسیٰ کون؟ زمین کے بیٹے. داؤد کون؟ زمین کے بیٹے. یعنی سب زمین کے بیٹے. توجہ ہے، بیٹے پہ واجب ہے، اوجب ہے، ضروری ہے کہ وہ ماں کی اطاعت کرے. ارے نہیں غور فرمایا، ماں کی اطاعت کرے. توجہ ہے، زمین سب کی کیا ہوئی؟ ماں ہوئی. نہیں غور فرمایا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے تمام نبیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ زمین کو ڈانٹے. اس لیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء ابن تراب ہے. نہیں غور فرمایا، زمین کے بیٹے ہیں. کائنات میں میرا مولا علی ہے اکیلا جو زمین کا باپ ہے، ابو تراب. بس صلوات محمد والے محمد پر باواز بلند. اور جو ہے دیکھیے گا منزل. توجہ ہے، آدم کو حق نہیں ہے کہ وہ زمین کو ڈانٹے. آپ ملاحظہ فرمائے عظمت علی کیا ہے، عظمت حسن کیا ہے، عظمت حسین کیا ہے. میں روزانہ آپ کے دلوں کے قریب آ رہا ہوں، آپ کو آیات کے ذریعے فضائل آل محمد میں سنا رہا ہوں. سنیے گا، یہ واقعہ کب ہوگا؟ جب روز قیامت ہوگا. میرے مولا آئیں گے اور یہی واقعہ مولا علی کی زندگی میں مدینے میں بھی ہوا. جب زمین کو زلزلہ آیا، مدینے میں زلزلہ آیا، لوگ پریشان ہوئے، لوگوں کے مکان گرنے لگے، لوگ مرنے لگے. توجہ ہے، کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں. توجہ ہے، میرے مولا کے پاس سے پہلے کچھ لوگ ایک خلیفہ کے پاس پہنچے. کہا تمہیں خبر ہے، تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، زمین کو زلزلہ آ رہا ہے. نہیں غور فرمایا، زمین ہل رہی ہے، زمین کے زلزلے کو روکو. نہیں غور فرمایا. تو اس خلیفہ نے کہا میں کیا روکوں، میری کیا اوقات ہے.
توجہ ہے، میں زمین کے زلزلے نہیں روک سکتا. کہا پھر؟ کہا علی کے پاس جاؤ، علی کے پاس جاؤ، علی روکیں گے. تمام لوگ جمع ہو کر اکٹھا ہو کر میرے مولا کی خدمت میں آئے. میرے مولا مسجد میں تشریف فرما تھے. لوگ آئے، یا علی زمین ہل رہی ہے، زمین کو سکون نہیں ہے میرے مولا. تو میرے مولا نے فرمایا ہمیں معلوم ہے زمین ہل رہی ہے، مکان گر رہے ہیں. کہ یا علی زمین کے زلزلے روکیے. میرے مولا مسجد سے باہر آئے اور باہر آنے کے بعد علی نے مٹی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد ڈانٹا اور ڈانٹنے کے بعد کہا رک جا، تجھے علی حکم دیتا ہے. نے فرمایا ٹھہر جا، تجھے علی حکم دیتا ہے. زمین سکون میں آئی. توجہ ہے، زمین سکون میں آئی. علی نے کہا کیوں، کیا بات ہے، کیوں لرز رہی ہے، کیوں گھبرا رہی ہے، کیوں بے چین ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو ایک مرتبہ زمین نے علی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یا علی ہل اس لیے رہی ہوں، توجہ ہے چاہوں گا، کہا اس لیے رہی ہوں کہ آج آسمان نے غرور کیا، اپنے اوپر غرور کیا. کیا غرور کر رہا ہے آسمان؟ کہ آسمان کہہ رہا ہے میرے پاس چاند ہے، تیرے پاس کچھ نہیں. میرے پاس ستارے ہیں، تیرے پاس کچھ نہیں. میرے پاس جنت ہے، تیرے پاس کچھ نہیں. میرے پاس سورج ہے، تیرے پاس کچھ نہیں. میرے پاس کوثر ہے، تیرے پاس کچھ نہیں. تو میرے مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد علی بن ابی طالب نے، غالب کل غالب نے، مفسر قرآن نے، خطیب منبر سلولی نے، عالم علم لدنی نے، حلال مشکلات نے، مولا کائنات نے، صاحب ذوالفقار نے، اور جو چاہوں گا صاحب ذوالفقار نے کہا اچھا اگر اب کی مرتبہ آسمان غرور کرے کہ میرے پاس چاند ہے تو کہہ دینا میرے پاس چاند کے تو ٹکڑے کرنے والا موجود ہے، اور جو ہے موجود ہے. اگر وہ کہے میرے پاس جنت ہے تو کہنا میرے پاس جنت کے سردار ہیں. ارے توجہ چاہوں گا، جنت کے سردار ہیں. اگر وہ یہ کہے میرے پاس چاند ہے، سورج ہے تو کہنا میرے پاس سورج کو پلٹانے والا موجود ہے. اگر وہ یہ کہے میرے پاس کوثر ہے تو کہنا میرا باپ ساقی کوثر ہے. توجہ چاہوں گا، میرے باپ ساقی کوثر ہے. اگر وہ یہ کہے میرے پاس ستارے ہیں تو کہہ دینا میرے پاس وہ گھر ہے جہاں ستارے سجدہ کرتے ہیں. بے صلوات میرے محمد و آل محمد پر آواز بلند. علی کو یہ حق ہے کہ وہ زمین کو ڈانٹے. توجہ ہے، سنیے گا منزل. عظمت علی کیا ہے، عظمت میرے مولا کیا ہے. ہزاروں فضائل ہیں، کروڑوں فضائل ہیں میرے مولا علی کے. توجہ چاہوں گا، کروڑوں فضائل ہیں. جب رسول اللہ معراج پر گئے ہیں اور علی کے فضائل کے دریا اور باب جب کھولے گئے ہیں، کائنات حیران ہو جائے گی اگر میں علی کے فضائل پڑھنا شروع کروں. توجہ چاہوں گا، دیکھیں 8 دن ہو گئے یقین مانی اس منبر پر بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، ابھی میں نے فضائل کے انبار نہیں کھولے. توجہ چاہوں گا، ارے جس کے دل اتنے مضبوط ہو کہ وہ علی کے فضائل برداشت کر سکے وہ سنے. اس لیے کہ علی کے فضائل ہر کوئی برداشت نہیں کرتا. توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا. علی کے فضائل برداشت کرنے کے لیے غذا کا پاک ہونا ضروری ہے، خون کا طاہر ہونا ضروری ہے. اب سنیے میرے مولا کی ایک فضیلت سناتا ہوں میں آپ کو. ہزاروں فضائل ہیں، کروڑوں فضائل ہیں میرے مولا کی. اب سنیے گا منزل. میرے مولا تشریف فرمائے، سلمان بیٹھے ہوئے، کمیل بیٹھے ہوئے، سلمان اور کمیل بیٹھے ہوئے. سلمان کہتے ہیں یا علی میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ کے ہزاروں فضائل ہیں جو دنیا کے سامنے نہیں آئے. کہا بے شک ہمارے فضائل ہیں. یا علی اپنے فضائل میں سے ایک فضیلت مجھے بتا دیجیے. ایک فضیلت سنیے گا، اپنے فضائل میں سے ایک فضیلت بس سنیے ذرا منزل مجھے بتا دیجیے. تو میرے مولا مسکرائے، سلمان ہم تمہیں اپنے فضائل میں سے ایک فضیلت بتائیں گے لیکن پہلے تمہارا امتحان لیں گے. سنیے گا، امتحان لیں گے کہ تمہارا دل اس قابل بھی ہے کہ تم ہمارے فضائل کو برداشت کر سکو. یا علی لیجئے امتحان. کہ سلمان یہ بتاؤ تم علی کو مانتے ہو یا جانتے ہو؟ دیکھیں سوال میرے مولا کر رہے ہیں. علی بادشاہ، توجہ ہے، سلمان فارسی، توجہ ہے، بیٹھے ہوئے. کیا کہا؟ تم علی کو مانتے ہو یا جانتے ہو؟ تو سلمان کہتے ہیں یا علی آپ کو مانتا ہوں. کہا جانتے کیوں نہیں ہو؟ کہا جانتا صرف اللہ ہے.
ارے بھیا توجہ ہے، جانتا صرف اللہ ہے۔ کہ سلمان تم نے ٹھیک جواب دیا۔ دوسرا سوال ہے، توجہ ہے، دوسرا سوال سنیے گا، کہ تم علی سے محبت کرتے ہو یا مودت کرتے ہو؟ کہ یا علی آپ سے مودت کرتا ہوں۔ کہ محبت کیوں نہیں کرتے؟ کہ محبت میں کہیں نہ کہیں غرض ہوتی ہے، جہاں غرض کی موت ہو جائے وہاں سے مودت شروع ہوتی ہے۔ کہ سلمان تم نے ٹھیک جواب دیا۔ اب سنیے، جس کی غذا پاک ہو وہ سنے۔ توجہ چاہوں گا، جس کا خون طاہر ہے، علی کے فضائل سننے کے لیے آپ بیٹھے ہیں بے چین ہے، سنیے گا۔ میرے مولا نے کہا سلمان ایک فضیلت سنو، فلاں پہاڑی پہ جانا، ایک پہاڑی ہوگی، بہت بڑا پہاڑ ہوگا، وہاں جانا، وہاں جانے کے بعد ایک بہت بڑا پتھر ملے گا، توجہ ہے، اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا اپنی جگہ سے، وہ اتنا بھاری پتھر ہے، اور اس پتھر سے کہنا مجھے راستہ دے، علی نے کہا ہے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے، توجہ چاہوں گا، اے مجھے راستہ دے، علی نے کہا ہے۔ سلمان اس پہاڑ کے قریب آئے، اور قریب آنے کے بعد اس پتھر سے کہا پتھر مجھے راستہ دے۔ علی نے کہا ہے، نہیں غور فرمایا، پتھر نے اپنے مولا کا نام سنا۔ ارے بھیا نہیں غور فرمایا آپ نے، پتھر نے اپنے مولا کا نام سنا، راستہ دیا، توجہ ہے، یعنی پتھر بھی جانتے ہیں عظمت علی کیا ہے۔ ارے نہیں غور فرمایا آپ نے، پتھر کو بھی معلوم ہے علی کے فضائل کیا ہیں۔ بہت توجہ کا پتھر نے راستہ دیا۔ اب سلمان نے کیا دیکھا؟ پہاڑ ہے، پہاڑ کے اندر زینہ ہے، 70 زینے۔ سلمان نیچے اترے، سنیے گا، 70 زینے نیچے اترے۔ اترنے کے بعد کیا دیکھا؟ ایک نور کا شہر ہے، شہر میں 70 راستے ہیں، ہر راستے میں، نہیں غور فرمایا، ہر راستے میں، ہر شہر میں 70 محلے ہیں، ہر محلے میں ایک مسجد ہے، ہر مسجد میں ایک منبر ہے، ہر منبر پر علی کھڑے ہیں۔ ارے مومنین سورت، توجہ چاہوں گا، اے شہر نور کا شہر دیکھا، شہر میں 70 راستے دیکھے، 70 محلے دیکھے، ہر محلے میں ایک مسجد دیکھی، ہر مسجد میں ایک منبر ہے، ہر منبر پر علی کھڑے ہوئے ہیں۔ سلمان نے دیکھا آگے بھی علی، پیچھے بھی علی، دائیں بھی علی، بائیں بھی علی، نہیں غور فرمایا، ہر جگہ علی علی نظر آ رہا ہے، چاروں طرف علی۔ ابھی علی کو چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے مولا کو مسجد میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ کیا دیکھا؟ پہاڑ کے اندر راستہ ہے، چاروں طرف علی، آگے علی، پیچھے علی، دائیں علی، بائیں علی، نہیں غور فرمایا، ہر جہاں علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ بھائی سلمان بھائی محمد والے محمد پر آواز بلند، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ سنیے منزل، سنیے، قسم خدا کی بہت بڑی، ماشاءاللہ بیٹا، زندہ باد، حیدری، سلامت رہو، آپ آباد رہو، خوش رہو۔ سنیے گا منزل کیا دیکھا؟ نور کا شہر۔ مومنین سنیے گا، نور کا شہر، شہر میں 70 راستے، 70 محلے، ہر محلے میں ایک مسجد ہے، ہر مسجد میں ایک ممبر ہے، ہر ممبر پر علی کھڑے ہیں، نہیں غور فرمایا، علی کھڑے ہیں۔ جو سب سے بڑی مسجد تھی، علی وہاں کھڑے ہو کر فضائل بیان کر رہے تھے۔ سلمان اس مسجد میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ستون کے پیچھے چھپنے لگے۔ میرے مولا نے فرمایا سلمان وہاں کہاں چھپ رہے ہو، یہاں آ کر بیٹھو۔ اب سنیے گا، یہاں آ کر بیٹھو۔ اب میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا، میرے مولا نے فرمایا لا یقول اللہ، مجھے اللہ نہ کہنا، بل یقول علی جنب اللہ، مجھے جنب اللہ کہنا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی یشرک فی کبریائہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنی کبریائی میں شریک کیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ سلمان نے ان دونوں جملوں کو سنا، سننے کے بعد مسجد سے باہر نکلے، توجہ چاہوں گا، یہ سوچ کے نکلے کہیں وہ نہ کہہ دے جو نصیری کہتے ہیں۔
توجہ چاہوں گا، اے مسجد سے باہر نکلے، اسی راستے سے واپس ہوئے، پتھر اپنی جگہ پر آ گیا، توجہ ہے آ گیا۔ اب سلمان دوڑے مسجد کی طرف، علی اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ذکر خدا کر رہے ہیں۔ سلمان قدموں سے لپٹ گئے، میرے مولا نے کہا سلمان راز مل گیا، کہا یا علی وہاں بھی علی یہاں بھی علی، توجہ چاہوں گا یہاں بھی علی وہاں بھی علی۔ سلمان کو پسینہ آ رہا ہے، جملہ سنیے گا میرے مولا کا جملہ، میرے مولا نے فرمایا جو عقل میں آ جائے وہ اللہ نہیں، جو سمجھ میں آ جائے وہ علی نہیں۔ صلوات محمد والے محمد پر آواز بلند۔ اب سنیے گا منزل، سلمان نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا میرے مولا دو جملے آپ نے بیان فرمائے ہیں، میں ان کی تشریح چاہتا ہوں۔ کہا کیا جملے سن کر آئے؟ کہا آپ نے فرمایا لا یقول اللہ، مجھے اللہ نہ کہنا، بل تقول علی جنب اللہ، مجھے جنب اللہ کہو۔ یا علی یہ جنب اللہ کے معنی کیا ہے؟ دیکھیں جنب اللہ کے معنی ہے پہلو، پہلو کہتے ہیں۔ توجہ ہے، اگر آپ کو کسی صاحب سے ملنا ہے، مثلا یہ چچا بیٹھے ہوئے 83 سال کی ان کی عمر ہے، توجہ ہے، یہ روزانہ ممبر کے پاس بیٹھتے، اور کہا کہ بھائی وہ چچا جن کی 83 سال کی عمر ہے ممبر کے پاس بیٹھتے، ہمیں ان سے ملنا ہے، وہ کہاں ملیں گے؟ کہا بھائی ایسا ہے لکھنؤ کے تم صاحب ہو، سورت جاؤ، سورت میں مغل سرائے امام بارگاہ ہے، توجہ ہے، وہاں جانے کے بعد مجلس ہو رہی ہوگی، جو ممبر کے پہلو میں بیٹھے ہوں، توجہ ہے، وہی چچا ہیں، ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے، وہ چلے، سورت آئے، عزا خانہ پوچھا، معلوم کیا کہ فلاں جگہ مجلس ہو رہی ہے، روزانہ ہوتی ہے 9:30 بجے، وہاں چلے جانا، توجہ چاہوں گا، اور ممبر کے نیچے جو بیٹھے ہوں پہلو میں وہی وہ صاحب ہیں، ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ آئے، توجہ چاہوں گا، میں عزا خانے میں آئے، مجلس ہو رہی تھی، انہوں نے مولانا کو دیکھا، ممبر دیکھا، ممبر کے بعد پہلو دیکھا، نہیں غور فرمایا، ممبر کے بعد پہلو دیکھا، ہاں یہی ہے چچا، نہیں غور فرمایا، ان کی 83 سال کیوں گئے، ان سے ملاقات کرنی۔ اب جملہ سنیے گا آپ کی خدمت میں، پہلے تسلیم کرو، یہ ثابت کرو اللہ کہاں ہے، کیا اللہ کعبے میں ہے، کیا نہیں، کیا اللہ قرآن میں ہے، کیا نہیں، کیا اللہ سورت میں ہے، کیا نہیں، اللہ کیا لکھنؤ میں ہے، کیا نہیں، اللہ کیا ایران میں ہے، کیا نہیں، اللہ کیا عراق میں ہے، کیا نہیں، اللہ کیا امریکہ میں ہے، کیا نہیں، اللہ کیا کعبے میں ہے، کیا نہیں، نہیں غور فرمایا، اللہ کا نور ہر جگہ ہے، نہیں غور فرمایا، اللہ کا نور ہر جگہ ہے، اللہ کا نور کائنات میں پھیلا ہوا ہے، اے تو جو چاہوں گا، اے اللہ کا نور پوری دنیا میں، پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ اب جملوں کو بدل کے یوں عرض کروں، جہاں جہاں نور خدا وہاں وہاں میرا مولا علی۔ جو ہے منزل دیکھیے، ماشاءاللہ زندہ باد، توجہ ہے ذرا دیکھیے منزل، بہت ہو جاؤں گا۔ دوسرا جملہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی یشرک فی کبریائہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنی کبریائی میں شریک کیا۔ یا علی اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ سلمان سنو، غرور، تکبر، گھمنڈ انسان کے لیے حرام ہے۔ اگر انسان یہ غرور کرے میں صاحب علم ہوں، میں بہت بڑا خطیب ہوں، بہت بڑا شاعر ہوں، نوئے خواں ہوں یا عالم ہوں، یہ غرور کرے، توجہ چاہوں گا، یہ حرام ہے۔ انسان غرور کرے میں بہت بڑا مولا کا عزادار ہوں، میں بڑا پیسے خرچ کرتا ہوں، اگر میں مجلس میں نہ جاؤں تو مجلس کامیاب نہیں ہوگی، توجہ چاہوں گا، اگر میں نہ چاہوں تو جلوس نہ اٹھے گا، توجہ ہے، یہ غرور حرام ہے۔ توجہ ہے، میرے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، یہ حرام ہے۔ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ حرام ہے۔ اور سنو سلمان، اگر متکبر مصلی پہ کھڑا ہو کر تکبیر کہتا ہے، توجہ ہے، متکبر ہے، اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ بہت ہو جاؤں گا، اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ سلمان ہاں ہمارے چاہنے والے ایک چیز پہ غرور کر سکتے ہیں،
افتخار کر سکتے کہ یا علی وہ کیا ہے کہ وہ اس چیز پر دنیا میں کوئی اپنے اوپر غرور نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے چاہنے والے کے لیے جائز ہے۔ توجہ ہے، یا علی کس چیز پہ غرور کر سکتے ہیں کہ میں علی کا چاہنے والا، میں حسن کا چاہنے والا، میں حسین کا چاہنے والا، میں غازی کا علم اٹھانے والا، توجہ ہے، میں مجلسوں میں نعرے لگانے والا۔ اس چیز کے اوپر انسان غرور کر سکتا ہے، افتخار کر سکتا ہے۔ اب منظر سنیے گا، بہت ہو جاؤں گا۔ سلمان غرور اللہ کے لیے ہے، اس لیے اللہ کا نام ہے قرآن میں المتکبر، غرور کرنے والا ہے۔ غرور ہمارے لیے ہے، غرور چار معصومین کے لیے ہے، وہ یہ غرور کرے، توجہ چاہوں گا، علی غرور کرے جائز ہے، حسن غرور کرے جائز ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم نے کائنات کو پیدا کیا، ارے نہیں غور فرمایا، ہم نے کائنات کو پیدا کیا، اور اس کا مظاہرہ میرے مولا نے جنگ خندق میں کیا، جب میرے مولا عمر ابن عبدعود کا سر کاٹ کر چلے، جھوم جھوم کر علی چلے، اصحاب نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے علی کتنے اکڑ کے چل رہے ہیں، کتنے غرور میں چل رہے ہیں، تو میرے مولا نے اتنے اکڑ کے چلے، غرور میں چلے، رسول اللہ نے بڑے میدان میں فرمایا اپنے اصحاب سے یہی ادا تو علی کی اللہ کو پسند ہے۔ بھائی صلی اللہ علیہ محمد والے محمد پر آواز ہے۔ منزل دیکھے گا، توجہ ہے، سلمان اگر انبیاء نے بھی غرور کیا، دیکھیں ایک بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے، آپ کے دل خوش ہو جائیں گے۔ دیکھیں میں نے ماشاءاللہ، میں ایسا نہیں کہ پہلی مرتبہ صورت آیا ہوں، پوری دنیا میں مجلس سے پڑھتا ہوں، ممالک میں مجلس میں پڑھتا ہوں، کویت پڑھا ہوں، لندن، توجہ افریقہ، تمام ممالک میں جاتا رہتا ہوں، اور میں نے اتنے کم مجمع میں کبھی مجلس نہیں پڑھی جتنے آج پڑھ رہا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر آواز جو ہے بھئی یہ ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے، ایک ہو تب بھی مجلس ہوگی، دو ہو تب بھی مجلس ہوگی، 2 لاکھ ہو تب بھی ذکر آل محمد ہوگا۔ توجہ ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے، یہ اس کا ذکر ہے جس کے ذکر کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین نے اس طریقے سے اللہ کا ذکر کیا، آپ پوری دنیا کا معائنہ کر لیجئے، توجہ چاہوں گا، اللہ نے وعدہ کیا تھا حسین تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین نے ایسا ذکر اللہ کیا کیا، سر کٹ گیا نیزے سے، قرآن کی تلاوت ہوئی، اللہ نے وعدہ کیا حسین دنیا میں میرے گھر کم ہوں گے، تیرے عزا خانے زیادہ ہوں گے۔ بس صلوات محمد والے محمد پر آواز بلند۔ توجہ ہے، آپ کو معلوم ہے لکھنؤ میں کتنے عزا خانے ہیں؟ گھر گھر میں عزا خانہ ہے، 2 لاکھ عزا خانے لکھنؤ میں ہیں۔ توجہ ہے، 2 لاکھ عزا خانے لکھنؤ میں ہیں، ماشاءاللہ آپ کے صورت میں بھی ہوں گے، پوری دنیا میں عزا خانے ہیں، ایران، عراق۔ جب میں کویت پہنچا، توجہ ہے، جب میں کویت گیا ہوں عشرہ پڑھنے کے لیے، تو معلوم کتنے عزا خانے ہیں وہاں پہ؟ ہزاروں کی تعداد میں عزا خانے ہیں، یقین مانیے، اور ہر عزا خانے میں یا حسین یا حسین یا حسین۔ توجہ ہے، نماز 10 منٹ ہوتی ہے، ذکر حسین 2 گھنٹہ ہوتا ہے، یہ شرف ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حسین دنیا ختم ہو جائے گی تیرا ذکر باقی رہے گا۔ توجہ ہے، حسین کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، منزل دیکھے گا میرے عزیزو۔ دیکھیے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں ورنہ دوسری رخ مڑ جاؤں گا، بہت توجہ چاہوں گا، سنیے گا۔ سلمان اگر انبیاء نے بھی غرور کیا ہے، سنیے اللہ نے ان کے غرور کو توڑا ہے۔ کہا یا علی کوئی واقعہ؟ کہا موسیٰ نے کہا میں بہت بڑا صاحب علم ہوں،
مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. موسیٰ نے غرور کیا. اللہ نے کہا موسیٰ غرور کر رہے ہو, تم سے بڑا عالم موجود ہے. سنیں قرآن سنیں, تم سے بڑا بھی عالم موجود ہے. کہا مجھ سے بڑا؟ کہا خضر موجود ہے. ارے بھیا جا کر علم حاصل کرو, ان سے جا کے سیکھو, کچھ پڑھو. حکم خدا ہے. موسیٰ آئے, کہا خضر ہم تم سے کچھ پڑھنا چاہتے, کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. تو خضر بولے ہاں ایک شرط ہے ہماری, جو ہم کام کرے ہمیں ٹوکنا نہیں ہے. ہائے ہائے. کہا ٹھیک ہے صحیح ہے, وعدہ ہو گیا. اب جیسے ہی کشتی میں بیٹھے, ایک بہت خوبصورت کشتی تھی, اس میں بیٹھے موسیٰ اور خضر دونوں سوار ہوئے. توجہ ہے, کچھ دور چلے تھے, خضر نے سوراخ کر دیا کشتی میں. تو موسیٰ کہتے کتنی خوبصورت کشتی ہے, اس کو تم نے عیبدار کر دیا ہے, کتنی بڑھیا کشتی, خوبصورت کشتی ہے. تو ایک مرتبہ خضر کہتے ہیں موسیٰ ہم نے کہا تھا. ارے بھیا کہاں ہے, ہم نے کہا تھا ہمیں ٹوکنا نہیں ہے, وعدہ یاد ہے؟ ہاں یاد ہے. کہا ٹوکنا نہیں ہے. کہا چلے. کشتی سے اترے. اترنے کے بعد 2 بچے ملے, ان کو خضر نے قتل کر دیا. موسیٰ نے کہا ان بچوں کی خطا کیا ہے, انہیں کیوں قتل کیا؟ کہا ہم نے کہا تھا. نہیں غور فرمایا, ہمیں ٹوکنا نہیں ہے. یعنی جو علم خضر کے پاس ہے وہ موسیٰ کے پاس نہیں ہے. ارے بھیا کہاں بیٹھے ہیں آپ, وہ علم نہیں ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے. آگے بڑھے, ایک دیوار گر رہی تھی, بارش ہو رہی تھی. خضر نے دیوار کو بارش میں دوبارہ تعمیر کیا. تو ایک مرتبہ موسیٰ کہتے ہیں ارے بارش ہو رہی ہے, دیوار گر رہی تو گرنے دو, بعد میں تعمیر کر دینا. کہ ہم نے تمہیں کہا تھا ہمیں ٹوکنا نہیں. نہیں غور فرمایا, ٹوکنا نہیں. اب تمہارا راستہ ادھر, ہمارا راستہ ادھر. سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے, دریا کے کنارے کھڑے بات کر رہے تھے. اب تمہارا راستہ ادھر, ہمارا راستہ ادھر. کہا ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں, لیکن اتنا بتا دیجئے وہ کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ توجہ ہے, وہ بچوں کو قتل کیوں کیا, وہ دیوار کو کیوں روکا؟ تو ایک مرتبہ خضر پیغمبر کہتے ہیں کہ میں نے کشتی میں سوراخ اس لیے کیا, یہ کشتی غریب آدمی کی تھی. نہیں غور فرمایا, غریب آدمی کی تھی. اچھی کشتی ہے, خوبصورت کشتی ہے, یہاں کا بادشاہ ظالم ہے, اس کشتی کو دیکھتا تو چھین لیتا, غریب کا نقصان ہو جاتا. میں نے اس میں عیب پیدا کر دیا, سوراخ کر دیا, اس لیے کہ بادشاہ عیبدار کشتی کو نہیں چھینتا. نہیں غور فرمایا, بادشاہ یہاں کا بادشاہ عیبدار کشتی کو نہیں چھینتا. کہا ٹھیک ہے. اچھا بچوں کو کیوں قتل کیا؟ کہا بچوں کو اس لیے قتل کیا, یہ بچے بڑے ہو کر اپنے والدین کو قتل کرتے, میں نے انہیں قتل کر دیا. اچھا دیوار کو کیوں روکا؟ کہا دیوار کو اس لیے روکا گرنے سے, یہ دیوار نشان ہے, اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے. توجہ چاہوں گا, خزانہ ہے. اگر دیوار گر جاتی, نشان مٹ جاتا, بچوں کا نقصان ہو جاتا. توجہ ہے, بچوں کا نقصان ہو جاتا. اب موسیٰ اور خضر کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے. خضر کے ذہن میں سوال آیا, میں نے موسیٰ کو پڑھا دیا, میں بہت بڑا عالم ہوں. نے غور فرمایا, اللہ کسی کے غرور کو برداشت نہیں کرتا. توجہ ہے, دیکھیں عظمت اہل بیت کیا ہے, عظمت قرآن کیا ہے. خضر کے ذہن میں آیا, میں نے موسیٰ کو پڑھا دیا, مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے, مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. اللہ نے خضر کے غرور کو دیکھا. دیکھنے کے بعد ایک پرندے کو بھیجا. بھیجنے کے بعد وہ پرندہ آیا, آسمان سے آتا ہے. آنے کے بعد اپنے منہ میں پانی کے قطرے بھرتا ہے, پھینک دیتا ہے, پھر آتا ہے, پھر اپنے منہ میں پانی کے قطرے بھرتا ہے, پھر پھینک دیتا ہے, پھر آتا ہے, پھر اپنے منہ میں پانی کے قطرے بھرتا ہے, پھر پھینک دیتا ہے. ایک مرتبہ موسیٰ کہتے ہیں خضر یہ ماجرا کیا ہے, اگر یہ پرندہ پیاسا ہوتا تو پانی پی لیتا. بھائی تم نے مجھے پڑھا دیا, نہیں غور فرمایا, بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے. وہ خضر جو یہ غرور کر رہے تھے, میں نے موسیٰ کو پڑھا دیا. ایک مرتبہ موسیٰ کا چہرہ دیکھتے ہیں, کہتے ہیں اس کا علم تو اللہ نے مجھے بھی نہیں دیا.
ارے نوجوانوں توجہ ہے، اس کا علم تو اللہ نے مجھے بھی نہیں دیا۔ تو ایک مرتبہ ایک چرواہا تھا جو بکریاں چرا رہا تھا، اس نے موسیٰ اور خضر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اس کا علم اللہ نے مجھے دیا ہے۔ ارے نہیں غور فرمایا آپ نے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس نے کہا اس کا علم اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اب جملہ سنیے گا، وہ چرواہا نہیں تھا، وہ جناب جبرائیل تھے۔ ارے بھیا وہ جناب جبرائیل تھے، انہوں نے کہا اس کا علم اللہ نے مجھے دیا ہے۔ کہا کیا علم ہے ذرا ہمیں بتاؤ۔ تو ایک مرتبہ یہ پرندہ، جبرائیل کہتے ہیں یہ پرندہ تم دونوں کو بتانا چاہتا ہے، اپنے منہ میں سمندر سے پانی کے قطرے بھرتا ہے، پھینک دیتا ہے، یہ تمہیں بتانا چاہتا ہے اپنے اوپر غرور نہ کرنا، تمہارا علم قطرے کے برابر ہے، اہل بیت کا علم سمندر کے برابر ہے۔ ہائے ہائے، بس صلوات محمد والے محمد پر آواز بلند۔ زندہ باد۔ علیم مولا، علیم مولا۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب سنیے گا منزل، اب لے آیا آپ کو ایک بہت بڑی بات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سنیے گا۔ سلیمان پیغمبر نے، سلیمان پیغمبر کون ہے؟ ہواؤں پہ حکومت، جنوں پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، چرندوں پہ حکومت، درندوں پہ حکومت۔ سلیمان پیغمبر جب اپنے محل سے جاتے ہیں، توجہ چاہوں گا، تو تخت ہوا میں اڑتا ہے، اتنا بڑا نبی، توجہ ہے، اور کہا پروردگار دل چاہتا ہے، سنیے گا بہت بڑی بات ہے، دل چاہتا ہے میرا ایک محل بنواؤں۔ کہا بنواؤ محل۔ محل بنوایا گیا۔ جب محل بن کے تیار ہوا تو سلیمان پیغمبر نے اعلان کیا درندوں، پرندوں، جنوں، انسانوں، توجہ ہے، محل ہمارا تیار ہو گیا ہے، پہلے محل میں جاؤں گا، تم میں سے کوئی نہیں جائے گا، پہلے میں جاؤں گا۔ اللہ نے سلیمان کی میں کو دیکھا۔ میرے نوجوانوں ذرا جاگ کے سنو، توجہ ہے، سلیمان کی میں کو دیکھا کہ اچھا تمہارے اندر بھی غرور آ گیا۔ اب سلیمان پیغمبر توجہ ہے محل کے اندر پہنچے تو کیا دیکھا؟ پہلے سے کوئی مولوی صاحب کھڑے ہوئے ہیں۔ ارے نہیں غور فرمایا، پہلے سے وہاں کوئی مولوی صاحب ہیں جو کھڑے ہوئے۔ سلیمان پیغمبر کہتے ہیں تم نے اعلان نہیں سنا تھا پہلے میں آؤں گا، تم کیسے اندر آ گئے؟ تمہیں پتا نہیں پیغمبر کا حکم تم نے سنا نہیں؟ توجہ ہے، تم کون ہو جو اندر آ گئے؟ وہ آنے والا کہتا ہے سلیمان پیغمبر میں وہ ہوں۔ ارے نہیں غور فرمایا، میں وہ ہوں، جہاں جاتا ہوں اجازت نہیں لیتا۔ ہائے ہائے، ارے نوجوانوں، مومنین سورج سنیے گا منزل، میں وہ ہوں جہاں جاتا ہوں اجازت نہیں لیتا۔ کہ کون؟ ملک الموت۔ یہ سلیمان پیغمبر ہے جو ملک الموت کو نہ پہچان سکے، توجہ ہے، یہ ہے قرآن کا سلیمان پیغمبر، اور یہ ہے فاطمہ کی کنیز فضہ۔ نہیں غور فرمایا، کنیز فضہ اگر صبح کو آ رہا ہے تو پہچان رہی ہے، شام کو آ رہا ہے تو پہچان رہی ہے۔ اب جملہ کہوں، جب فاطمہ کی کنیز کا مقابلہ، فضہ کا مقابلہ سلیمان پیغمبر نہیں کر سکتے تو فاطمہ کا مقابلہ امت کی ماں کیا کرے گی؟ ہائے ہائے، مجلس ہو گئی اس جملے پر۔ صلوات محمد والے محمد پر آواز بلند۔ زندہ باد۔ جو ہے
جو ہے منزل دیکھیے گا. توجہ ہے, سلیمان پیغمبر کہتے ہیں کیوں آئے ہو ملک الموت, کہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے. ارے نہیں غور فرمایا, آپ کی روح قبض کرنے کے لیے. تو سلیمان پیغمبر کہتے ہیں ابھی کہاں, اسی ٹائم. نہیں غور فرمایا, اسی وقت کا کچھ مہلت کا کوئی مہلت نہیں, نہ ایک منٹ ادھر نہ ایک منٹ ادھر. سلیمان کہتے ہیں کچھ وقت دے دو, کا نہیں کوئی وقت نہیں, نہ ایک سیکنڈ ادھر نہ ایک سیکنڈ ادھر, کا اسی عالم میں تمہاری روح قبض کر لوں گا. سلیمان کے ہاتھ میں عصا تھا, نبوت کا عصا تھا. اے ملک الموت نے اسی عالم میں روح کو قبض کیا. سلیمان پیغمبر کھڑے کھڑے رہ گئے. نہیں غور فرمایا, کھڑے کے کھڑے رہ گئے, زمین پر نہیں گرے, کھڑے ہوئے ہیں. سلیمان پیغمبر روح نکل چکی ہے. تو ایک مرتبہ جن جو غلام تھے, پرندے درندے انسان جو سلیمان کے غلام تھے, اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا نبی جھانک رہے ہیں, کھڑکیوں میں سے جھانکتے ہیں, جھانک جھانک کر دیکھتے ہیں. سلیمان پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, انہیں بھوک نہیں لگتی. 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے, 4 دن ہو گئے, سلیمان کو بھوک نہیں لگتی, پیاس نہیں لگتی. ہے یہ ہمارا خدا ہے, یہی ہمارا خدا ہے. خدا مان بیٹھے سلیمان پیغمبر کو, یہی ہمارا خدا ہے. آپ مجھے ایمان سے بتائیے بھئی خدا ماننے کا حق تھا کہ نہیں تھا؟ اس لیے کہ خدا وہ ہے جس کو کبھی نہ نیند آتی, نہ اونگ آتی, نہ بھوک نہیں لگتی. اے سلیمان پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں, نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے. جن خدا مان بیٹھے, انسان خدا مان بیٹھے, پرندے خدا مان بیٹھے, درندے خدا مان بیٹھے. اللہ نے جب اس منظر کو دیکھا تو اللہ نے دیمک کو پیدا کیا. دیمک محل کے اندر گئی اور جانے کے بعد سلیمان کے عصے کو چاٹنا شروع کیا. توجہ ہے, سلیمان کے عصے کو چاٹا, چاٹتی رہی. آپ مجھے بتائیے بھئی نبوت کا عصا ہے, نبی کا عصا ہے, کتنے دنوں میں تک چاٹا ہوگا؟ اور میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ 30 دن لگ گئے چاٹتے چاٹتے. جب عصا کمزور ہوا, اللہ کا نبی زمین پر گرا. لوگ سمجھ گئے سلیمان پیغمبر ہمارا نبی اس دنیا میں نہ رہا, سلیمان پیغمبر کا انتقال ہو گیا. لوگ سمجھ گئے. آپ نے غور نہیں فرمایا. میں آپ کے سامنے بہت بڑی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اے آنے والے نے کیا کہا, میں وہ ہوں جہاں جاتا ہوں اجازت نہیں لیتا. نہیں غور فرمایا, میں وہ ہوں جہاں جاتا ہوں اجازت نہیں لیتا. اللہ نے ملک الموت کے غرور کو دیکھا کہ تیرے اندر بھی غرور آ گیا, چل در سیدہ پر. نہیں غور فرمایا, چال در سیدہ پر کھڑا ہوا ہے, دروازے پر کہتا ہے پیغمبر کی بیٹی اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں. رسول کی بیٹی فرماتی ہے چل اپنا کام کر, ابھی بابا آرام کر رہے ہیں, کچھ دیر کے بعد آنا. پھر آیا پیغمبر کی بیٹی اجازت. یہ آیا کیوں ہے؟ رسول کی روح قبض کرنے کے لیے. توجہ ہے, اب جملہ کہوں آپ کی خدمت میں. پھر آیا, آنے کے بعد پیغمبر کی بیٹی نے کہا واپس جا, پھر واپس گیا. جب چوتھی مرتبہ آیا, اب جملہ سنیے گا, قسم خدا کی اگر آپ کے دلوں میں علی کی ولایت ہے, سیدہ کی ولایت ہے, تو جملہ سنیے گا. یعنی سلیمان پیغمبر کو 1 منٹ نہ ادھر نہ 1 منٹ ادھر, نہ 1 سیکنڈ ادھر نہ 1 سیکنڈ ادھر, اسی عالم میں ملک الموت نے روح نکال لی. اب آپ آمادہ ہو جائے, تیار ہو جائے جملہ سننے کے لیے. جو منبر پر آیا ہے آپ کے لیے تحفہ دے کر جا رہا ہوں, بس جملہ سنیے گا. توجہ ہے, جو محمد کی موت کو روک دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. ارے بھیا مجلس ہو گئی, صلوات میرے محمد والے محمد پر باواجے بنا. اور جو ہے ماشاءاللہ
توجہ ہے، جو محمد کی موت کو روک دے اسے فاطمہ کہتے ہیں، توجہ ہے۔ اور جب ملک الموت نے غرور کیا، اللہ نے در سیدہ پر بھیجا، توجہ ہے، یعنی در سیدہ وہ ہے جب تک عزا خانے میں رہو گے سلامت رہو گے۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں۔ اور جب ملک الموت نے غرور کیا، اللہ نے موت کو پیدا کیا۔ سنیے، موت کو پیدا کیا، یعنی ملک الموت کی بھی موت ہے، توجہ ہے، ملک الموت کو بھی موت آئے گی۔ اب موت ہوگی راجہ، موت ہوگی بادشاہ، موت ہوگی شہنشاہ، کہ میں ہوں، سب کو آ جاؤں گی، سب کو کھا جاؤں گی، مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ اچھا، تیرے اندر بھی غرور آ گیا، اب سنو، تیرا باپ موجود ہے۔ نہیں غور فرمایا؟ کون؟ کہ علی ابن ابی طالب۔ ارے بھیا، بہت بڑی بات کہہ دی آپ کے سامنے، توجہ ہے، علی ابن ابی طالب، تو نے غرور کیا ہے، آپ نے غور نہیں فرمایا، اللہ نے علی کو پیدا کیا۔ علی بادشاہ وہ ہے جس کی نیت کا نام موت ہے، ٹھوکر کا نام حیات۔ بس صلوات محمد والے محمد پر باواز بلند۔ علی جس کو ٹھوکر مار دے، دیکھیں 50 منٹ ہو جاتی ہے روزانہ، آپ یقین مانیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ جو ہے یہ ہے منزل۔ عظمت سیدہ کیا ہے؟ عظمت فاطمہ زہرا کیا ہے؟ جہاں پر ملک الموت جیسا فرشتہ بھی اتنی اس کی اوقات نہیں ہے، اس میں ہمت نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت کے اندر آ جائے۔ ملک الموت کی اوقات نہیں، جبریل کی مجال نہیں، توجہ ہے، کسی فرشتے کی اتنی مجال نہیں ہے جو بغیر اجازت کے اندر آ جائے۔ لوگوں نے عظمت سیدہ کو نہ جانا۔ آپ کو معلوم ہے عظمت سیدہ کیا ہے؟ بس سنیے نوجوانوں بزرگوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کو معلوم ہے ہم کیوں روتے ہیں مجلسوں میں، کیوں گریہ کرتے ہیں؟ سنیے روایت، آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، آج مجھ سے سنیے۔ جب جناب خدیجہ دنیا سے جا رہی تھی، آپ کو معلوم ہے جناب سیدہ کی کتنی عمر تھی؟ 5 سال کی عمر تھی۔ جناب سیدہ 5 سال کی تھی، اور جناب خدیجہ کا آخری وقت تھا، آخری ٹائم تھا۔ رسول اللہ بیٹھے ہوئے برابر میں، تو ایک مرتبہ رسول اللہ فرماتے ہیں، خدیجہ کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے، بیان کرو، میں پوری کروں گا۔ تو ایک مرتبہ خدیجہ کہتی ہے، یا رسول اللہ مجھے کیا خواہش ہوگی؟ جس کا شوہر رسول ہو، کائنات کا سردار ہو، اسے کیا تمنا ہوگی؟ اور جناب خدیجہ معلوم ہے 40,000 کنیزیں جناب سیدہ کی تھی، 40,000 کنیزیں، شہزادی تھی، ملکہ تھی، پورے عرب میں جناب خدیجہ کا بزنس تھا، اتنی بڑی ملکہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کوئی خواہش، کوئی تمنا؟ کہا کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے۔ کہا پھر بھی کوئی بیان کرو، کوئی تمنا ہو تو بیان کرو۔ تو ایک مرتبہ سنیے گا، خدیجہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، کہ بیان کرو۔ کہ تمنا یہ ہے کہ میرے بعد میری بیٹی فاطمہ رونے نہ پائے۔ اگر آپ کے سینوں میں دل ہے، دل میں درد ہے، تو روایت سنیے گا۔ خدیجہ کہتی ہے، یا رسول اللہ ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، میرے بعد میری بیٹی فاطمہ رونے نہ پائے۔ کائنات کا رسول، اللہ کا نبی سنا، سننے کے بعد گریبان کو چاک کیا، آستینوں کو چڑھایا، امامے کو اتارا، زمین پر بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو، باواز بلند گریہ کیا۔ ایک مرتبہ خدیجہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کیا غلطی ہو گئی؟ کہ تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ کیا رسول اللہ پھر آپ کیوں روئے؟ کہا خدیجہ تم نے بہت بڑی بات معلوم کر لی ہے، بہت بڑا مسئلہ
تم نے رکھا ہے۔ یا رسول اللہ بتائیے کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ آپ کو میرے حق کی قسم ہے، آپ بیان فرمائیے۔ اگر آپ کے سینوں میں دل ہے، دل میں درد ہے تو آپ بہت گریہ کریں گے۔ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اتنی بڑی قسم دے دیا تم نے تو سنو۔ رسول اللہ نے اپنی دو انگلیوں کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد خدیجہ ان کے درمیان دیکھو کچھ نظر آیا۔ اب جو خدیجہ نے دیکھا قیامت آ گئی۔ کیا دیکھا؟ ایک دربار ہے، سیدہ کھڑی ہے، کچھ ملون بیٹھے ہیں۔ خدیجہ نے ایک چیخ ماری، یا رسول اللہ یہ تو میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ کون ملون ہے جو بیٹھے ہیں؟ میری بیٹی کھڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا خدیجہ میرے بعد ایسا ہوگا سیدہ کا حق چھینا جائے گا۔ سیدہ 7 گھنٹے میری بیٹی فاطمہ دربار میں کھڑی رہے گی۔ ماں نے دیکھا، ایک چیخ ماری، آواز بلند کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ماں نے نہ دیکھ پائی، خدیجہ دیکھ نہ پائی، انتقال ہو گیا، دنیا سے چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ ہم کیوں روتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ سیدہ 7 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، اپنا حق مانگتی رہی۔ جو تحریر رسول اللہ نے دی تھی اس تحریر کو پھاڑا گیا، سیدہ کے اوپر تحریر کو پھینکا گیا۔ آپ کو معلوم ہے جب فاطمہ زہرا نے تحریر کے ٹکڑے اٹھائے ہیں، بال سیاہ تھے، کمر سیدھی تھی، لیکن جب ٹکڑے اٹھاتی گئی کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے۔ ایک مرتبہ رو کر فرمایا ابھی تو میرے بابا کا کفن میلا بھی نہیں ہوا تھا۔ لو عزادارو پرسا دے لو۔ 7 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، سیدہ روتی ہوئی دربار سے باہر آئی۔ ایک مرتبہ امام حسن آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کہا اماں آپ 7 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، اماں آپ کے پیروں پہ ورم آ گیا، اماں جب آپ کو معلوم تھا یہ آپ کاک نہیں دیں گے آپ دربار میں کیوں گئی؟ شہزادی خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، کہا ماں آپ کو معلوم ہے، آپ کا معلوم تھا یہ آپ کا نہیں دیں گے، آپ کے پیروں پہ ورم آ گیا، اماں کسی نے آپ کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، اماں آپ دربار میں کیوں آئی؟ ماتم کر لو عزادارو، گریہ کر لو۔ سیدہ خاموش رہی، لیکن میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جب سیدہ گھر گئی 4 سال کی زینب ماں کا انتظار کر رہی ہے۔ زینب کی وہی عمر ہے جو کربلا میں سکینہ کی تھی، جو خیمے کے دروازے پر اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی، وہی عمر زینب کی ہے۔ 4 سال کی زینب ماں کا انتظار کر رہی ہے، میری ماں کب آئے گی؟ دروازہ کھلا، کیا دیکھا؟ ماں کی کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، عصا ہاتھ میں آ گیا۔ ایک مرتبہ ماں کے قدموں کو دیکھا، لپٹ گئی، ہاتھوں کو جوڑا، ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد کہا اماں میں نے سنا ہے آپ 7 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، اماں کسی نے آپ کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، اماں آپ کے پیروں پہ ورم آ گیا، قدموں پہ ورم آ گیا، اماں آپ دربار میں کیوں گئی؟ اماں آپ کو معلوم تھا یہ آپ کاک نہیں دیں گے، آپ دربار میں کیوں گئی؟ آنسو نہ روکنا۔ وہ سیدہ جو ہر جگہ خاموش رہی، امام نے امام حسن نے سوال کیا خاموش رہی، حسین نے سوال کیا خاموش رہی، لیکن جیسے زینب نے سوال کیا منہ پہ ہاتھ رکھا، زینب سب سوال کرے تو سوال نہ کر۔ کہا اماں کیوں؟ کہا میں 7 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی۔ اے بیٹی زینب ایک زمانہ وہ آئے گا کہ تو 72 گھنٹے شام کے بازار میں کھڑی رہے گی۔ اللہ اکبر۔
اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے۔ اللہ اکبر۔ شام کا بازار، جناب زینب سلام اللہ علیہا 72 گھنٹے ایک مرتبہ رو کر کہتی ہے بیٹا سجاد اتنا وقت ہو گیا کھڑے ہوئے، کیا بات ہے، ہمیں کیوں روکا گیا ہے؟ شام کے بازار کے دروازے پر بابو سعد پر روکا گیا، کیوں روکا گیا ہے؟ ایک مرتبہ امام سجاد ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، توپ کو سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد امام نے شمر ملعون سے پوچھا شمر اتنا وقت ہو گیا ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ میری بہن سکینہ کی حالت غیر ہے، سکینہ کا ایک ہاتھ گلے پر ہے، ایک ہاتھ چہرے پر ہے، میری بہن سکینہ مر جائے گی۔ اللہ کا جملہ سن لیا، آپ صاحبان اولاد ہے، میری بہن سکینہ مر جائے گی، اتنی دیر کیوں کھڑا کیا گیا؟ تو ایک مرتبہ شمر ملعون کہتا ہے ابھی بازار سجایا جا رہا ہے۔ ارے کیا جملہ سن لیا آپ نے، ابھی بازار سجایا جا رہا ہے۔ جناب زینب نے بازار کا نام سنا، ایک مرتبہ بھیا کے سر کو دیکھا، حسین کی آنکھوں سے آنسو آزاد، اور ایک مرتبہ جیسے ہی بازار کھولا گیا، آپ کو معلوم ہے ہزاروں کی تعداد میں شرابی شراب پی رہے ہیں، آئینہ بندی چاروں طرف آئینہ بندی ہے، سب کے ہاتھوں میں پتھر ہے، ڈیلے ہیں، آزاد اور زینب کے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں۔ کیا جملہ سن لیا، ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے حسین کے سر کو دیکھ کر بھیا میں بازار میں نہیں جاؤں گی۔ کیا جملہ سن لیا آپ نے، بھیا میں بازار میں نہیں جاؤں گی۔ ایک مرتبہ حسین کے سر سے آواز آئی زینب میری بہن ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سنا، ایک سر کو دیکھا جو گھوڑے کی گردن میں بندھا تھا، بھیا عباس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہ رہے ہیں۔ اب جو زینب بازار میں گئی، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی ڈھیلے مار رہا ہے، کوئی خاک اڑا رہا ہے۔ عزادارو ایک موسمہ نقاب پوش بی بی ہاتھوں کو جوڑ کر کہہ رہی ہے ارے میرے بچوں کو پتھر نہ مارو، یہ مدینے کے شہزادے ہیں، یہ آل رسول ہیں، یہ رسول کے بچے سيعلم الذين ظلموا أيام قريب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار تو واسطہ علی محمد کا ہماری اس مختصر سی بات قبول فرما۔ اے میرے معبود تو واسطہ محمد کا جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ اے میرے معبود تو واسطہ محمد کا ہمارے ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے معبود تو واسطہ محمد کا جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار حسین کے زدار موجود ہے ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ تی واسطہ محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کی آوانوں سے شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔